ایک دفعہ حضرت حسین راستے میں بیٹھ کے کہیں تھک کر پیروں پر گرد پڑی ہوئی، حضرت ابو ہریرہ آئے، فجعل ابو ہریرہ ينفض التراب عن قدمي بطرف ثوبه، یعنی اپنے کپڑے کے ایک پلو سے حضرت حسین کے پیروں سے مٹی صاف کرنے لگ جاتے۔ ایک بچہ ہے اور ایک بڑی عمر کا ہے، ایک شخص بچپن میں ہے اور دوسرا شخص بڑی عمر کا ہے، اور بڑی عمر کا شخص بچے کے پیروں سے مٹی صاف کر رہا ہے، وہ بھی اپنے کپڑوں کے ساتھ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی منظر دیکھا ہوگا آپ نے، بعض دفعہ آپ تو شفقت سے کر رہے ہوتے نا، میرے پیارے کا بیٹا ہے، میرے پیاروں کا بیٹا ہے، میرے دوست کا بیٹا ہے، بیٹی کا بیٹا ہے، تو لیکن بچے بعض دفعہ محسوس کرتے ہیں کہ میں بچہ ہوں اور بزرگ کیا کر رہے ہیں، انہیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن اندر کی بات بعض دفعہ بچے نہیں سمجھتے ہوتے کہ یہ کیا کھچاؤ ہے جس بنا پر یہ بڑا آدمی مجبور ہو گیا ہے یہ کرنے پر۔ تو عرض کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں دانی، مجھے ایسا کرنے دیجئے، دانی لفظی معنی مجھے چھوڑیے۔ اس سے لگتا ہے کہ شاید انہوں نے کوئی ہاتھ وغیرہ پکڑ لیا ہوں جیسے عام طور پر کہ رک جائیں آپ نہ کریں ایسا، دانی مجھے چھوڑیے، فواللہ لو یعلم الناس منک ما اعلم، اللہ کی قسم جو آپ کے بارے میں جانتا ہوں اگر باقی لوگوں کو بھی پتہ چل جائے، لحملوک علی رقابہم، تو لوگ تو آپ کو اپنی گردنوں پر بٹھائیں اور آپ کے پیر بھی زمین پر نہ لگنے دیں۔ جو میں جانتا ہوں اگر لوگ جان لیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیثیں جو ابو ہریرہ جانتے تھے وہ انہوں نے ذکر نہیں کی ہیں، وہ مشاہدے جو منظر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، ہر کوئی تو نہیں دیکھ رہا نا، اب لفظوں میں کتنا کچھ بیان کر سکتے ہیں آپ، دیکھی ہوئی چیزیں بعض دفعہ پوری بیان نہیں ہوتی، لیکن جو خود مشاہدہ کرنے والا ہے نا اس کی کیفیت اور ہی ہوتی ہے۔ اس لیے نبی بھی اللہ سے مشاہدہ طلب کرتے رہے، یہی کہا تھا نا ابراہیم علیہ السلام نے، میرے رب دکھائیے کیسے آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ فرمایا آپ کا ایمان نہیں ہے۔ فرمایا کیوں نہیں ہے؟ میرا ایمان تو ہے لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، یعنی مشاہدہ چاہتا ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے خود دیکھوں، یہ اصل بات۔ تو فرمایا لوگ تو تمہارے پیر بھی نیچے نہ لگنے دیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تمہارا کیا مقام ہے۔ بعض لوگوں کو یہ تھا کہ ابو ہریرہ اتنا زیادہ پیار حسنین کریمین سے کیوں کرتے ہیں؟ یہاں ایک منظر وہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے نواسوں کے ساتھ کس طریقے سے محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی، حضرت حسین 7 سال کے ہیں تو والدہ بھی وفات پا گئی، حسن 8 سال کے ہیں تو فاطمہ الزہرا کا انتقال ہو چکا، اور والد کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، پھر بعض دفعہ والد ریزرو بھی رکھتا ہے اپنے آپ کو، اس لیے کہ اگر وہ ریزرو نہ رکھے اپنے آپ کو تو بچوں کو قابو کرنا بھی پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ وہ رعب اور جلال قائم رہے، شفقت اپنی جگہ پر، لیکن یہ نہیں ہے کہ شفقت کی وجہ سے بچے قابو ہی نہیں آ رہے ہیں، بات ہی نہیں سنتے، وہ ادھر بلاتے ہیں وہ ادھر جا رہے ہیں، تو وہ پھر تھوڑا سا معاملہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہاں یہ کیفیت حضرت حسنین کریمین کی، دوسرے لوگ جتنی بھی محبت کرتے ہوں لیکن وہ شفقت تو ظاہر وہی ہوتی ہے، اور ماں کی جو ممتا ہے اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں۔ تو یہاں حضرت ابو ہریرہ نے مروان سے، یہ لمبی روایت ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا میں
صرف آخری جملہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. فرماتے ہیں فَأَنَا لَا أُحِبُّ هَذَيْنِ وَقَدْ رَأَيْتُ هَذَا مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ دیکھا ہوتا تو ان سے محبت نہ کرتا. مطلب یہ ہے کہ اگر حضرت حسن اور حضرت حسین سے ابو ہریرہ اگر محبت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، ان کی تقریب اور تعظیم بجا لاتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے خود نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے. نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ وہ ان سے پیار کرتے تھے، اس لیے ابو ہریرہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے. حکمران کیا سوچتے ہیں، وہ کیا سوچتا ہے، یہ کیا سوچتا ہے، پرواہ نہیں ہے. اتنے عظیم صحابی، اور کم از کم اس کا علاج رکھنا چاہیے تھا کہ یہ وہ عظیم ہستی ہے جو حسنین کریمین سے ٹوٹ کے محبت کرنے والی ہستی ہے. اس کا ہی خیال کر لیتے کم از کم. یہ حسنی حسینی ندوی، حسنی حسینی بننا بڑا چاہے اور یہ نہیں پتا کہ جو حسن حسین سے محبت کرنے والا ہے اس کا بھی احترام کرنا ہے. یہ روایت جو ابھی میں نے ذکر کی ہے طبرانی کی روایت ہے. ما رأیت الحسین ابن علی الا فازت عینی دموعا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی حضرت حسن اور حضرت حسین کو دیکھا ہے میری آنکھ نم ضرور ہوئی، یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اور فاطمۃ الزہرا کے انتقال کے بعد. میں نے جب بھی حسن اور حسین کو دیکھا ہے، جب بھی دیکھا ہے میری آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. وہ تھوڑا سا ذہن میں خاکہ لائیں، نبی علیہ السلام کی شفقت، فاطمۃ الزہرا کا پیار، اور اسی طریقے سے یہ معاملات اور صحابہ کا یہ سارے مناظر دیکھنا مسجد و منبر پر، ایک وہ منظر اور ایک یہ منظر اب کا. تو یہ منظر جب ابو ہریرہ دیکھتے تو کہتے ہیں میں نے جب بھی دیکھا ہے میری آنکھوں سے آنسو ضرور جاری ہوئے. یہ فطری جو عقیدت اور محبت ہوتی ہے، جو غیر اختیاری، ڈرامے نہیں. اور پھر انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا، نبی علیہ السلام ان کا ہاتھ پکڑ کے بازار میں چلے گئے، کوئی بات نہیں کی ابو ہریرہ سے نبی علیہ السلام نے. آپ ذرا تصور کریں نا کہ ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کے بازار میں لے گئے اور واپس بھی آگے، بات کوئی نہیں کی. اور کوئی خاص اہتمام ہوگا. بنو قینقاع کے بازار میں آپ تشریف لے گئے تھے، واپس آئے تو حضرت حسین کو بلوایا اور فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کیجئے. یہ خیر قولی حدیث ہوگی، ارشاد پیغمبر ہو گیا، اور اس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں. ابو ہریرہ کی محبت حضرت حسین کے ساتھ، یہ اس وقت میں آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں.